یہ پہلی مسجد مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے تعمیر. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی انسیت. مسجد کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں. شومی قسمت کہ ہم نے ہر چیز کو فارمولیٹی کے طور پر لے لیا، نتیجتاً جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے. مقصد سے بالکل بے خبر ہیں. نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مقصد نماز کو ہم نہیں یاد رکھے. روزہ رکھنے کے بعد، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، اس لیے کہ روزے کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا. حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا. ایسے ہی اللہ کے گھر کی اہمیت اور اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی تعمیر کے مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر دیا. نتیجتاً مسجد میں جا کر کے بھی انسان کی روح کو الا ماشاء اللہ تسکین کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ متمنی ہے. آئیے میں آپ کو مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی انسیت تھی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی محبت تھی. اس کا اندازہ آپ اس سے مکہ مکرمہ میں چونکہ مسجد حرام پہلے سے موجود تھی اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو گزرے ہیں وہ نہایتی آزمائش اور سخت ترین امتحان سے گزرے ہیں. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے اور قباء جب سرکار پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حضور نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا. اور اس گھر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اینٹ اور پتھر اور گارا اور سب لے کر اس کی تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان بیان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے. تو یہاں بھی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کی بنیاد رکھی اور مزاج دیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو. تم اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ تمہارے لئے جنت میں محل عطا فرما دے. یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مسجد کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق ہو نہ ہو، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا وربک، تیرے رب کی قسم. میں رب تو سب کا ہوں میرے محبوب، لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے، تو تیرے رب کی قسم فرمایا. ایسی ہی
مسجد کو بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہ گھر سے بے نیاز ہے, وہ گھر سے پاک ہے, لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جل جلالہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں, میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں. ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں, مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے. ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا. مومن کی علامت بتائیے, اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن. قرآن نے کیا کہا؟ جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایسے ہی پروردگار جل جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے. یہ مومن کو اجاگر کیا. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے. اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا, اللہ کے گھر کو آباد. اس وقت حضرت عباس جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, انہوں نے مولا علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہماری ساری برائیاں ہی نظر آتی ہیں, ہم میں کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو مولا علی کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا آپ لوگوں میں کیا اچھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ کام انہوں نے بتائے. اب آباد کرنا کیا تھا, غور سے سنیے گا, اس لیے کہ آپ کو فکر مسجد کی سمجھ میں آئے گی. حضرت عباس جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے, انہوں نے مولا علی سے کہا کہ مسجد حرام ہم آباد کرتے ہیں. آباد کس طریقے سے کرتے تھے؟ تو وہاں مسجد حرام کے اندر اوٹے بنے ہوئے تھے, وہاں لوگ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے تھے. اسی کو حضرت عباس نے کہا کہ ہم آباد کرتے ہیں. قرآن نے فوراً آیے کریمہ قرآن مقدس کی نازل ہوئی کہ تم جس چیز کو آباد کرنا کہتے ہو وہ آباد کرنا نہیں ہے. آباد کرنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر تم نماز قائم کرو. اور کوئی مشرک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا, اللہ کا گھر آباد کرتا ہے تو ایمان والا آباد کرتا ہے, آخرت پر بھروسہ رکھنے والا اور یقین رکھنے والا آباد کرتا ہے. اس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہیں سے یہ مزاج ملا کہ جو صاحب ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مسجد میں بندگی کرنے کے لیے آتا ہے, دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا. اور فرمایا گیا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بالکل اس طرح ہے کہ لکڑی کو جس طرح سے آگ جلا ڈالتی ہے, ایسے ہی دنیا کی بات اگر کوئی مسجد میں کرے تو اس کی نیکیاں یہ باتیں جلا دیا کرتی ہیں. ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں. اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں, مسجد کوئی گرا نہیں سکتا. مسجد
نہ کوئی ڈھا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ تو دیواریں ہیں مسجد کی. مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کون گرائے گا؟ یہ سجدے کی جگہ ہے. یہ سجدے کی جگہ ہے نا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز کے اندر رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، قاعدہ بھی کرتے ہیں، قوما بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا نام نہ مقام رکھا نہ مرکع رکھا، نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس کا نام مسجد رکھا، سجدے کی جگہ. اس کے مراد یہ ہے کہ بندہ جب بھی چاہے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے، وہ سجدے میں چلا جائے، وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اور سجدے کی حالت میں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کی تعظیم کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. اور کیا کرنا چاہیے مسجد کے اندر، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال او کما قال. اللہ کے گھروں کی تعظیم کرو اور اس میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرو اور بعد میں ذکر نہ کرو، نہیں، بلکہ صبح بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور شام بھی اس کی تسبیح بیان کرو. اور جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہو اور جس شخص کو مسجد سے محبت ہو، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، قیامت جب قائم ہوگی نا تو یہ زمین جو ہے نا، اس پہ ابھی آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اونچی نیچی بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بالکل روٹی کی طرح ایک دم پلین ہو جائے گی یہ زمین. اور کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ اپنے پسینے میں گردن تک ڈوب رہا ہوگا، گرمی اتنی شدید ہوگی کہ سائے کے تلاش کرنے کے لیے بندہ تلاش کرتا ہوگا، لیکن اسے کوئی سایہ نہیں ملے گا. لیکن ایسے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَرْجِعْ. اس کا دل، یعنی اس بندے کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے معلق ہو، یعنی نماز پڑھ کر کے نکلا، لگا تجارت میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اذان ہو اور میں پھر سے مسجد میں چلا جاؤں. ایسے بندے کو اللہ عز و جل کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَاشِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ. تاریکی میں مسجد کی طرف پیدل جانے والا، اندھیرے میں جو مسجد کی طرف پیدل جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. ایک صحابی جن کا گھر مسجد سے کافی ڈسٹینس پر تھا اور مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک جگہ مل رہی تھی، انہوں نے سوچا کہ میں وہ مکان بیچ کر کے مسجد نبوی شریف کے قریب آ جاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ارشاد فرمایا نہ بیچو.
تم جتنے دور سے جتنا قدم چل کر کے آؤ گے اتنی نیکیاں تمہیں زیادہ نصیب ہو جائیں. یہ حضور کا ارشاد ہے. جو قریب تھے اور قریب جن کا گھر تھا ان کو آنا چاہیے، وہ تو آتے ہی تھے. لیکن صحابہ کی سوچ دیکھیے کہ وہ مسجد سے قریب گھر تلاش کرتے تھے، جگہ تلاش کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں ان کی آمد و رفت رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کا معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے اور آپ کا بدن بھی صاف اور آپ کے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے. پیورٹی ہونی چاہیے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آپ کی نیت پاک ہو. آپ اللہ کے گھر کی طرف جب چہرہ کرو تو اس کو پکارو اور دل سے پکارو. آپ کی نیت بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے اور اس صاف ستھری نیت سے اس کو پکارو. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ آپ من کے اجلے ہو اور کپڑے آپ کے گندے ہوں. شادی بیاہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، مسجد میں جو بھی کپڑا پھٹا پرانا ہے پہن کے چلے جاؤ. نہیں، قرآن کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. ایسے سنور کر کے جاؤ، اس لیے کہ کسی کا دربار خدا سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا. تو جب اس کے گھر میں جاؤ تو سنور کر کے جاؤ، اچھے لباس زیب تن کر کے جاؤ، اچھی طرح سے سنور کر کے جاؤ. اور اسی آیت کی تفسیر کے اندر خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد کی تفسیر میں فرمایا گیا فرش اچھا بناؤ، دیواریں اچھی بناؤ، خوشبو مسجد کے اندر لگاؤ. بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا یوم جمعہ کو نماز سے پہلے مسجد کے اندر خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. اور سن لو، روشنی کے حوالے سے بھی تفسیر میں فرمایا گیا کہ مسجد کو زینت دو روشنی کے ذریعے بھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے روشنی کا انتظام مسجد نبوی شریف میں کیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو جس نے کیا تھا ان کا نام بتایا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی بن بیاہی ہوتی تو میں اس کے عقد میں دے دیتا. اتنے حضور خوش ہوئے. آپ سوچئے ہم نے اس جگہ کو سمجھا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا اپنی قبر میں آگ کا انتظام کرنے کے برابر ہے. اندازہ لگائیں آپ، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ مسجد میں جب آئیں عبادت کی غرض سے آئیں اور جب آپ عبادت کر لیں پھر مسجد میں نہ رکیں، آپ فوراً مسجد سے چلے جائیں. اس لیے کہ جمعہ سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا بڑا دن نہیں ہو سکتا. سید الایام یوم جمعہ. لیکن قرآن کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی قرآن خود نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے کہ اب باہر جاؤ اور تجارت کرو، اس لیے کہ تم نے نماز ادا کر لی. اب یہ نہیں کہ ساری پنچات، ساری باتیں، سارا پلان مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں. مسجد صرف
اور صرف عبادت کے لیے ہے. اور آپ نہیں جانتے جتنے قدم مسجد کی طرف آدمی چل کر کے آتا ہے وہ زمین کا ذرہ ذرہ اس مسجد میں آنے والے کے لیے قیامت میں گواہی دے گا. یہ مسجد. اب ایک بات اور سماعت فرما لیں. جو شخص مسجد کے قریب رہ کر مسجد کو آباد نہیں کرتا، مسجد کی دیواریں اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے اللہ اس نے تیرے گھر کو ویران رکھا تو اس کے گھر کو ویران رکھا. اور جو مسجد کو آباد کرے تو مسجد کی دیواریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اے اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد رکھا تو اس کے گھر کو آباد. سچ بتانا، بالکل سچ بتانا. آج یہ پوزیشن ہے نا، آدمی مسجد میں کب جاتا ہے جمعہ کو؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور مسجد سے جلدی بھاگ جاتا ہے. سچ بتانا مسجد میں دل نہیں لگتا نا لوگوں کا. بھئی ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بہت ٹھنڈے کلیجے سے جواب دیجئے، اپنے آپ میں جھانک کر کے جواب دیجئے. بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے یار کب نکلے، ارے امام صاحب بہت لمبی قرات کر ڈالے یار، تھکا دیا انہوں نے. دل مسجد میں بیٹھے جلدی سے بھاگنے کی فکر اور باہر نکل کر 1 گھنٹے تک کھڑے رہ کر گفتگو کریں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا. بتائیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ جواب دیں آپ. یہ بھی ایک ایمان کا تھرمامیٹر ہے. جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو اس کا ایمان سب سے کمزور ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں اس کا دل لگتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، اور مسجد میں اس کو بے چینی ہوتی ہے جس کا ایمان کمزور ہو. آج جنت میں دل نہیں لگتا. مسجد تو روئے زمین کی جنت ہے نا، روئے زمین کی جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کی جنت مسجد ہے، لیکن آج مسلمانوں کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا. تو مسجد میں دل کا نہ لگنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے. اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتا ہے جو صاحب ایمان ہو، یوم آخرت پر جس کا یقین ہو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کو کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ درکار ہو وہ اللہ کے گھر سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں آنا جانا اپنی عادت بناتا ہے. اور سن لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آنے جانے کا پابند ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے گھر سے محبت. اب آپ دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سجدے کا ثواب مل رہا ہے. مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے مل رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی وہ زمین 2 یتیم بچوں سے خرید کر انہوں نے وقف کی تھی. تو جتنے سجدے ہوں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا. اب یہاں بھی جتنے سجدے ہوں گے زمین دینے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اور جن کے نام سے تعمیر کی گئی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ کے گھر کو پرائیورٹی دو. جہاں جاؤ پہلے مسجد قائم کرنے کی فکر کرو، اللہ کے گھر کو قائم کرنے کی فکر کرو. مختصراً کہ بس یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کرو، اس کو گندگی سے پاک رکھو. یہاں تک کہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ یہ مسجد کا خادم، بلکہ آپ مسجد میں کوئی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کوئی کچرا دیکھتے حضور اٹھا کر کے اسے باہر پھینکا کرتے. ہم تو آتے کہتے خادم تو جو پگار کائے کا ملتا ہے بھائی، تو دیکھتا نہیں ہے کچرا پڑا ہوا ہے. ہم ملازم سے کہتے ہیں تو یہ تنخواہ کائے کی دی جاتی ہے، صفائی نہیں کرتا.
ارے بھائی تم ہی اٹھا کر باہر پھینک دو تو ثواب تم کو بھی مل جائے گا، یہ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی کتاب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا دل مسجد سے لگا دے، مسلمانوں کا دل مسجد سے لگا دے، اور ہمیں ہر سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول کے پیچھے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔